جی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ گزشتہ جمعہ بفضل باری تعالیٰ آپ حضرات سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اسلام جس کی ابتدا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیروی اختیار کرنے والے لوگ صرف چنندہ ہیں، جن میں ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی شان مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا حسن و حسین کے والد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جناب سیدنا امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گنتی کے چند لوگ۔ اور آج دیکھیے ہم لوگ یہاں لدھیانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ رنگ بھی ہے، نسل بھی ہے، زبان بھی نہیں ملتی جلتی، لیکن ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی جو بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نا، وہ اس انداز سے رکھی ہے کہ اب قیامت تک آنے والی حکومتیں سازشیں کرتی رہیں گی، اسلام مخالف طاقتیں سازش کرتی رہیں گی، لیکن اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ایمان بناؤ، ایمان کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ اب ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایمان بنتا کیسے ہے؟ اور ایمان کی بنیاد پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر رکھی؟ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ پوری دنیا میں کسی مسجد میں چلے جائیں، اس کے ماتھے پر، کسی بھی مسجد میں پوری دنیا میں چلے جائیں تو اس کے ماتھے پر کون سا کلمہ لکھا ہوا ہے جی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اتنا بڑا دین ہے، اربوں لوگ ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، رنگ ہیں، الگ الگ تہذیبیں ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور ہمارے دین کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کسی عالم کو پوچھئے کہ لا کا مطلب کیا ہوا، کہ اللہ کو مان لو، کہے گا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لا کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا۔ جس کلمے کو کلمہ توحید کا نام دیا گیا اور اتنے بڑے دین کی بنیاد جس کے اوپر قائم کر دی گئی، اس کا پہلا لفظ جو ہے محمد رسول اللہ نے لا انتخاب کیا اللہ کے حکم سے۔ اب اس سے مراد کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تمام مشرکین مکہ جو کہتے ہیں جی ہم بڑے بڑے چودھری ہیں، ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، ابو لہب جیسا غنڈہ جو ہے، ان سب کو بلایا ایک جگہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے، وہاں فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں؟ نہیں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بھی نہیں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی مرتضیٰ ساتھ میں کھڑے نہیں، وہ بھی دونوں نہیں ہیں۔ کیا آگے کوئی خالد ابن ولید جیسا جرنیل کھڑا ہے؟ نہیں۔ کیا ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ وہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کیا بلال اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار ساتھ میں؟ نہیں، پتہ لگا وہ بھی نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ساتھ میں کھڑی ہیں؟ پر نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تمام مشرکین کو بلا کے اسلام کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ قربان جائیے پیارے نبی حضرت محمد، کہیے صلی اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے الفاظات یہ نہیں فرمائے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں، نہیں، پہلے ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدعان کو، امیہ کو، کیسر و کسریٰ کو، پرویز کو، بڑی بڑی سلطنتوں کو، بہت بڑے حکمرانوں کو چیلنج کر کے فرمایا کہ سنو کان کھول کے کہ یہ جس نظام کو تم مانتے ہو میں اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کے پہلے کلمے میں حکم دے دیا کہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ وحدہ لا شریک۔ فلسفہ سمجھے آپ اس کا؟ نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے۔ اسلام نے کہا آدمی عزت دار تب بنتا ہے جب اس میں خوف نہ ہو۔ فرمایا کسی کو اس وقت عزتیں مل سکتی ہیں جب اس کے دل میں خوف نہ ہو، اس کے دل میں ڈر نہ ہو، وہ کسی کے ماتحت نہ ہو۔ انسان کا غلام تھا، لوگوں نے پیروں میں انسانوں کے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، لوگوں کے چہرے داغے جاتے تھے، رنگ اور نسل کی وجہ سے ایک ساتھ بیٹھنا حرام تھا، ایک کنویں سے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ رسول کریم نے پہلا اعلان کر دیا کہ نہیں نہیں، اب ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ تمہارا نظام ہم نہیں مانتے، ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو ایمان بنتا کیسے؟ ہمت کے ساتھ۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جرت کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایسی بنیاد رکھی، پتہ لگ گیا کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ انصاری قریشی پٹھان تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت پیدا کی ہے نا انسانوں میں، آج بھی آپ کسی مسلمان کو اگر سڑک پر پڑے ہوئے کچھ روپے مل جائیں تو ان روپے کو اٹھانے کے بعد اس کے دل میں پہلا خیال یہ آئے گا کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ اسلام کی یہ صفات ہیں جو ان کے خون میں ڈال دی گئی ہیں۔ لوگوں نے پیسے کو سب کچھ سمجھا، محمد الرسول اللہ نے پیسے سے بڑھ کر انسانی قدر و قیمتوں کو سب کچھ بنا دیا لوگوں کے درمیان۔ تبھی تو وجہ ہے نا، میں مانتا ہوں لوگوں نے اسلام پہ الزام لگایا کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ آج بھی سماج میں دیکھ لو جو کمزور ہے ان کی تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو دنیا کی فطرت ہے کہ کمزور کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور کی بنسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اب احساس جو پیدا کر دیا امت کے اندر، کس بات کا احساس؟ کہ اگر تمہاری آنکھوں کے ساتھ زنا ہوگا تو تم اللہ کے نزدیک قصوروار ہوگے۔ یہ احساس بنانا کس کا کام تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج گرچہ دنیا میں کروڑوں
برائیاں ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہیں، لیکن آج بھی اخلاقی طور پر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز باقی۔ مجھے ایک سابقہ ایس ایس پی، جب ہم لوگ قادیانیوں کے مسئلے میں جیل میں تھے تو وہ میرے ساتھ رہتے تھے، تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کا دین کیسا ہے؟ میں نے کہا ہمارا دین ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں شراب آتی ہے؟ کہتا آتی ہے، فریج میں رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے غیر مسلموں میں 50% لوگ ہیں جن کے گھروں میں شراب فریجوں میں پڑی ہے اور اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے۔ 50% سے بھی زیادہ ملیں گے جس کو وہ برائی نہیں سمجھتے کہ نہیں جی یہ تو چلو کوئی بات نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو میں کہا اگر کوئی مسلمان شرابی بھی ہوگا نا تو وہ باہر پی کے آئے گا، اس کی آج تک اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ یہ میں شراب لایا ہوں اور تم اس کو میرے ٹیبل کے اوپر لگا دو۔ یہ احساس، گناہ کا جو احساس امت کے اندر پیدا ہونا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ گناہ کا احساس جب بیدار رہے گا تو ہم راہ راست کے اوپر قائم رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز ہی تو کی ہے دنیا میں، لوگ ظالم تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ لوگ ہیں جو اربوں پتی تھے، اور جس دن رسول کریم نے کہا کہ غلام کوئی نہیں ہے آج کے بعد، غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، غلاموں کو اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلاؤ، غلاموں کو اپنی طرح لباس پہناؤ، غلاموں کو وہی چیز کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ شرجیل بن حسنہ کہتے جب میں نے اپنے غلاموں کو ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، کئی تو گھبرا گئے کہ لگتا آج ہمیں نوکری سے تو نہیں نکالنے والا۔ دنیا کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں، اسلام کی طرح ایک صف کے اندر نہیں کوئی آ سکتا ہے۔ رسول کریم نے جب کہا نا کہ ہم انسانوں کا جھوٹا پاک کر دیا ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھاؤ پیو، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، تو اس فلسفے کو کون روک سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کہ ہمیں تلوار کے زور سے مسلمان کیا۔ ہمیں اگر کسی حکمران نے مسلمان کیا ہوتا تو اس ملک کو ہی دیکھو، اسلامی حکومت کہنے والوں کو گئے ہوئے یہاں سے 300 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے، ہم آج بھی چھاتی ٹھوک کر کہتے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس وقت تلواروں سے اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو آج تمہاری توپیں دیکھ کے اسلام کو چھوڑ نہ دیتے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! ختم نبوت! اسلام کسی طاقت کی وجہ سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے۔ فرانس میں جائیے، آج فرانس اسلام کے دہانے پر کھڑا ہے، لوگ بے انتہا مسلمان ہو رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ مساجد قائم ہوگی کہ کیا وہاں کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے ان کے سر کے اوپر؟ ملیشیا میں جب ہم پہلے دن گئے تو 2 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ملیشیا جانا ہے کاروبار کے لیے۔ رسول کریم نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا میرے صحابہ جب جاؤ گے کاروبار شروع کرو گے، لوگوں کے نفع کا کام کرنا ہے، اپنے نفع کا کام نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ملیشیا، پوری دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹیاں وہاں ہیں ہمارے پاس، سب سے زیادہ کالجز، سب سے زیادہ آج کے دانشور، سب سے زیادہ اسلامی ریسرچ وہاں ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی تلوار لے کے گیا نہیں۔ وہ جب 2 صحابہ گئے نا، انہوں نے جا کے جکارتا کی منڈی میں دکان کھول لی۔ اب جب دکان کھولی، جو بندہ مال لینے آتا ہے نا، اب کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا، نیا نیا گھر بناتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، جب مال لینے جاتے ہیں تو اکثر دکاندار ان کو رگڑ دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی مال لینے آتا ہے،
اپنی ضرورت کی بات کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بھیا تو یہ جو 1000 روپے خرچے گا فلاں تھان کے اوپر، یہ فلاں ٹکڑا لے جا، اس سے تیرا کام بھی بن جائے گا، 900 روپے بھی بچ جائیں گے۔ اب جب اس طریقے سے کام شروع کیا نا اور 5 وقت دکان بند ہونے لگی، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ پوری منڈی میں مشہور ہو گیا، بھی 2 لوگ آئے ہوئے ہیں عرب کی زمین سے، 2 ایسے مسلمان آئے ہیں کہ جو اپنے فائدے سے زیادہ گاہک کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ لائنیں لگنے لگ پڑیں باہر، کاروبار بھی بڑھتا چلا گیا، لائنیں لگنے لگی، اور جب دکان بند ہوتی تھی نماز کے ٹائم تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، بھی یہ جاتے کہاں ہیں، وہ یہ کرتے کیا ہیں؟ آخر لوگوں نے مجبوراً پوچھنا شروع کر دیا کہ اب بھائی صاحب جاتے کہاں ہو تم؟ آج تو کئی ہمارے دکاندار نماز کے وقت اذان کے بعد سوچتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہ جائے۔ اب ان 2 صحابہ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے رسول کریم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ تم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس ایک منڈی کی دکان سے آج پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہمارے دین کے متحد چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے عمل نے بتا دیا کہ اسلام دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، زمینوں کو فتح کرنے نہیں آیا ہے۔ اور ایمانداری سے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی پوچھ لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں نا، وہ محمد الرسول اللہ کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کے ماننے والوں کو اپنے اکابرین کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے ان باتوں کو، ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے صحیح صحیح۔ یاد رکھو ہمیشہ ایک بات، ہم ذاتی زندگی میں لوگوں نے اس زندگی کو بانٹا نا کئی طریقے سے۔ لوگوں نے کہا ایک ہوتی ہے ذاتی زندگی، ایک ہوتی ہے سیاسی زندگی، ایک ہوتی ہے کاروباری زندگی، ایک ہوتی ہے معاشرتی زندگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ساری زندگیوں کو ملا دیا، فرمایا زندگی ایک ہی ہوتی ہے جو دینی زندگی ہوتی ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ دین کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے، کاروبار کے ساتھ دین کا معاملہ ہونا چاہیے، سیاست میں دین کا معاملہ ہونا چاہیے، سماج میں دین کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں پیار ہوگا، وفاداری ہوگی اور اخلاص ہوگا۔ اور اب بھی الحمدللہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کتنے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، جبکہ روز ٹی وی چینل، روزانہ بے شمار یوٹیوب کے چینل لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب آپ زمین پر چلیں گے، زمین پر حقیقت حال کے ساتھ چلیں گے، آپ کا اخلاق کردار اچھا ہوگا تو لوگ کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صحیح ہیں۔ بس آخری بات ایک پلے سے باندھ لو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر ایک بندے کو مسلمان کریں، اسلام یہ نہیں چاہتا، یاد رکھیے گا بات میری۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اسلام برا مذہب ہے۔ پلے باندھ لو، یہ کلہ مولویاں نے نہیں ٹھیکہ لیتا ہویا۔ اگر کوئی اور آدمی شراب پیے گا، بدماشی کرے گا، ٹھگی مارے گا اور اس کا نام عبد الرحمن ہوگا، محمد شفیع ہوگا، تو عبد الرحمن اور محمد شفیع کو کون جانتا ہے؟ جانتے تو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمیں یہ عزت کس نے دی؟ وہ ہمیں کون جانتا ہے بھائی؟ ہمیں تو یہ عزت محمد الرسول اللہ نے دی ہے نا۔ کہ اگر کوئی قریشی مسلمان نہ ہو، اگر کوئی انصاری مسلمان نہ ہو، کوئی پٹھان مسلمان نہ ہو، اگر کوئی سیفی مسلمان نہ ہو، تو کیا وہ عزت کے اس مقام تک پہنچ جائے گا جو اب اس کو ملی ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو عزتیں ہم لیے پھرتے ہیں، یہ رسول اللہ نے عطا کی ہیں۔ کس نے عطا کی ہیں جی؟
رسول اللہ نے عطا کی. تو صلی اللہ، اور زور سے کہو صلی اللہ، یہ رسول اللہ نے عطا کی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ جس دکان پر کام کرتے ہیں وہاں کبھی دھوکہ نہ ہو، اس کا مالک کبھی یہ نہ کہے کہ عبد الرحمن نے دھوکہ کیا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوکر رکھا ہوا ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع نے میری تنخواہ مار لی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی عورتیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ جنید چلا جا رہا تھا، اسلم چلا جا رہا تھا، ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اب کرنا یہ ہے کہ بازار کے اندر ہماری نگاہیں نیچی ہوں، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کے عزت سے پیش آئیں. اب کرنا یہ ہے کہ دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں. حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ سارا سال روزے رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سارا سال روزے رکھتے تھے. تو ایک دن شام کو ہمارے یہاں، کیونکہ رواج ہے، یہاں بھی عورتیں آتی، رواج ہے، شام کو ایک ہندو عورت آ گئی لاہور میں ان کے خانقاہ پہ، کھانا بنا کے لے کے آئی. کہنے لگا پیر جی میں نے سوچا کہ گھر میں آج حلوہ پوری سامان بنایا ہے تو میں نے سوچا پہلے آپ سے بھوگ لگوا لوں، کچھ تناول کیجیے. شیخ نے اسے بٹھایا، اچھی طرح سن لو. وہ لوگ تو بہت اچھی طرح سنیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، کہ جن کی زبان سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے وہ دیندار نہیں ہے، بے ایمان ہے. یہ شیخ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگے جی آ کھاؤ. اٹھایا، کھایا، اس کو تسلی ہو گئی، چلی گئی. وہ مریدوں نے آ کے کہا جناب یاد ہی نہیں رہا. بابا جی یاد ہی کوئی نہیں رہا، تہاڈا تا روزہ. بابا جی بھول گئے تسی. شیخ نے فرمایا پترا یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مینوں پتا ہے کہ میں سارا سال نفلی روزے رکھدا. وہ لیکن یہ جڑی آئی سی نا دھی ساڈی، اگر یہ دل ٹوٹ جاندہ تے اللہ ناراض ہو جانا سی. فرمایا روزہ جڑا نفلی ٹوٹ گیا اینو پھر کل نو قضا کر لواں گے، اگر یہ دل ٹوٹ جاندہ تے دی قضا نہیں ہونی سی. سمجھے اسلام کیا ہے؟ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اسی طریقے سے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آپ